عالمہ صفا فاطمہ کی سمت بڑھیں گے اور ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی مراد رسول دعائے رسول کی بہادری اور شجاعت کے تعلق سے جانیں گے۔ اگر ہم شجاعت یا بہادری کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں 3 مختلف آسپیکٹس میں بات کرنی پڑے گی۔ پہلی بات تو یہ کہ دشمنان اسلام کے سامنے آپ کا رویہ اور آپ کی شجاعت اور بہادری کا عالم اگر ہم دیکھیں تو انتہائی رعب اور دبدبے والی جو پرسنالٹی ہے ہمیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آتی ہے۔ اس کی چند مثالیں میں یہاں پر دے دیتی ہوں کہ جب آپ اسلام قبول کر کے اور اس کے بعد ابو جہل کے گھر پر تشریف لے کر گئے اور اس سے یہ کہا کہ میں تمہارا دین چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، یہ بات سننے کے بعد اس نے اپنے گھر کے اندر سے دروازہ بند کیا اور وہیں سے جواب دیا کہ ایسا کبھی مت کرنا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہوا کہ جب بات کی جاتی ہے تو آپ سامنے آ کر اس کا جواب دیں۔ وہ اندر سے ہی جواب دیا گیا، جبکہ بہت زیادہ قریش جو ہیں وہ ابو جہل کا ادب بھی کرتے ہیں اور اپنے جو رئیس افراد ہیں ان میں شامل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا عمل یہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واپس آ کر جب راستے میں کسی اور شخص سے یہی بات ذکر کی اور بلکہ دروازہ بجایا، وہ شخص باہر آیا اور اس کے بعد یہی کلمات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی کہ میں تمہارا دین چھوڑ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہوں۔ یہ اپنے گھر چلے گئے اور دروازہ اندر سے بند کیا اور وہاں سے جواب دیا کہ ایسا ہرگز مت کرنا اور دائرہ اسلام کو قبول نہیں کرنا یا اس میں داخل نہیں ہونا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پرسنالٹی ہے وہ اسلام سے قبل بھی، دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے قبل بھی ہمیں یہ اسی طرح کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ انتہائی بہادر ہیں اور اہل عرب آپ کا ادب بھی کرتے ہیں اور آپ کی شجاعت اور بہادری کے قائل بھی ہیں۔ اسی طرح جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آتے ہیں تو جو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ چھپ کر اپنی نمازوں وغیرہ کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آتے ہیں تو 2 صفیں بنتی ہیں اور ان دونوں کی جو رہنمائی ہے، یعنی سب سے آگے حضرت عمر ایک صف کے ہیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری صف کے آگے چلتے ہوئے کعبۃ اللہ شریف میں تشریف لے جاتے ہیں اور پھر سرعام نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہجرت کا موقع آتا ہے اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی بہادری اور شجاعت کا جو ہمیں عمل ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اور اب دوسرے پہلو سے اگر بات کی جائے تو شجاعت اور بہادری یہ بھی ہے کہ آپ حق پر قائم رہیں اور اسی کے لیے کام کرتے رہیں اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے رہیں۔ اور جب ہم اس کے تحت آپ کی بہادری اور آپ کی شجاعت اور حق پر ڈٹے رہنے کا معاملہ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ خلیفہ بنتے ہیں تو عمومی طور پر عوام کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ اگر میں صحیح نہ چلا اور شریعت کی پیروی نہ کی، حق پر قائم نہ رہا تو تمہارا کیا فیصلہ ہوگا؟ تو ان میں سے کسی شخص نے یہ کہا کہ ہم اپنی تلوار کے ذریعے آپ کو درست کر دیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری رعایا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو تلوار کے زور پر مجھے حق پر قائم رہنے کی تلقین کر سکتے ہیں۔ تیسرا پہلو شجاعت کا یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کے خلاف لڑتے رہیں اور بہادری سے اپنے نفس کا اور شیطان کے وسوسوں کا مقابلہ کرتے رہیں۔ اس معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت کا یہ عالم نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ تو یہ 3 پہلو تھے اور تینوں میں اگر ہم آپ کی شجاعت اور بہادری کو دیکھتے ہیں تو آپ صف اول پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ نفس آپ پر غالب نہیں ہے بلکہ آپ نفس اور شیطان پر اس طرح غالب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خصوصی طور پر مدح بیان فرما رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ 3 اوصاف، اللہ اللہ کیا بات ہے۔ پھر 3 نسبتیں ہم نے شروع میں بھی بات کی کہ آپ حسین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مراد رسول ہیں، دعائے رسول ہیں، تو کیا بات ہے، کیا ہی شان ہے آپ کی۔